ترکی کا انٹرنیشنل ڈیفنس انڈسٹری فیئر ایڈیف میں بھرپور فوجی قوت کا مظاہرہ۔ TR اردو سے اپنے اردو ناظرین کی خدمت میں عنقا سے ڈاکٹر فرقان حمید کا سلام پہنچے۔ ناظرین، ترکی اور صدر ایردوان سے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل TR اردو کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہمارے اس بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔ ترکی کے تاریخی، ثقافتی، سیاحتی، تجارتی اور میڈیا مرکز استنبول میں 25 تا 28 جولائی 16واں انٹرنیشنل ڈیفنس انڈسٹری فیئر ایڈیف منعقد ہوا۔ اس دفاعی فیسٹیول میں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بڑی تعداد میں مختلف ممالک نے بڑی گہری دلچسپی لی۔ اس سال اس فیسٹیول میں یا فیئر میں دنیا کے 81 ممالک کے علاوہ بڑی تعداد میں بین الاقوامی اداروں، جس میں نیٹو پیش رہا کے علاوہ افریقی یونین اور یورپی یونین اور امریکن بزنس کونسل نے بھی شرکت کی۔ اس فیسٹیول میں 772 غیر ملکی وفود کے علاوہ 1461 فرموں نے اپنے اسٹال لگائے۔ اس عالمی دفاعی فیسٹیول میں 1 لاکھ سے زائد زائرین نے شرکت کی، جس میں 15% کے لگ بھگ غیر ملکی تھے۔ یہ دفاعی انڈسٹری فیئر دراصل ترکی کی دنیا میں بڑھتی ہوئی عسکری قوت اور دفاعی صنعتی پیداوار کی غمازی کر رہا ہے۔ دفاعی صنعتی پیداوار اور ترکی کی بڑھتی فوجی قوت کو دیکھ کر یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ترکی دفاعی صنعتی پیداوار اور قوت کے لحاظ سے اتنی سرعت سے ترقی کر رہا ہے کہ اب اس ملک کا مقابلہ صرف اور صرف امریکہ، چین اور روس جیسے ممالک سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ملک اب دفاعی قوت کے لحاظ سے فرانس، جرمنی اور برطانیہ کو نہ صرف پیچھے چھوڑ چکا ہے بلکہ دفاعی صنعت کے لحاظ سے 5ویں بڑے ملک کی حیثیت حاصل کرنے کو ہے۔ اور اگر ترکی اسی سرعت سے ترقی کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب دنیا پر دفاعی صنعت کے لحاظ سے ترکی اپنی مہر ثبت کر چکا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل جیسے ممالک یاد رہے، اسرائیل نے ترکی کو ناقابل استعمال ڈرون فراہم کیے تھے اور پھر ڈرونز کی مرمت کرنے سے انکار بھی کر دیا تھا اور واپس کرنے پر مسلسل اصرار کیا تھا، جس پر ترکی خود ڈرونز تیار کرنے کی راہ پر ہموار ہوا تھا۔ اسرائیل ترکی سے اپنے تعلقات استوار کرنے اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کو اپنے لیے اب اعزاز سمجھ رہا ہے۔ آئیے ناظرین، اب آپ کو اس فیسٹیول لیے چلتے ہیں تاکہ آپ خود اس فیسٹیول کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور اس کا اندازہ لگا سکیں۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہم آپ کو انٹرنیشنل ڈیفنس انڈسٹری فیئر جو 16ویں مرتبہ ترکی کے تاریخی اور سیاحتی شہر استنبول میں منعقد ہو رہا ہے وہاں لیے چلتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں فیسٹیول کے جو ہے مین انٹرس یہ ہے، آگے یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کن کن ممالک نے اسٹال لگائے ہوئے، اس بارے میں آپ کو مکمل تفصیلات TR اردو ہی پر بتائی جائیں گی۔ تو آئیے آپ کو ڈیفنس انڈسٹری کے جو فیئر ہے 16 فیئر جو منعقد ہو رہا ہے اس طرف لیے چلتے ہیں۔ اگرچہ اس انٹرنیشنل ڈیفنس انڈسٹری فیئر کا افتتاح نائب صدر جیودت یلماز نے کیا تھا، لیکن فیسٹیول کی اختتامی تقریب میں صدر ایردوان نے شرکت کرتے ہوئے فیسٹیول کی اہمیت کو نہ صرف اجاگر کیا بلکہ دنیا کو ترکی کی بڑھتی ہوئی دفاعی صنعت اور پیداوار سے آگاہ کیا اور دنیا کو یہ بھی بتا دیا کہ اب ترکی دفاعی صنعت کے مرکز کا روپ اختیار کر چکا ہے۔ صدر ایردوان نے ایڈیف کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عزم و استقلال کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ میں ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ بزدل انسان کبھی بھی فتح کی یادگار قائم نہیں کر سکتا۔ مومنوں کے دلوں پر کوئی تالے نہیں ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ صاحب ایمان ہیں اور آپ میں عزم، ارادہ، استقامت اور جد و جہد کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے امکان بھی پیدا کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سی کامیابیاں اور فتوحات جن کا 21 سال پہلے خواب ہی دیکھا تھا اب حقیقت کا روپ دیتے ہوئے اس فیسٹیول میں اپنی دفاعی مصنوعات کو بڑے فخر سے دنیا سے ہم متعارف کروا رہے ہیں۔ ہم نے دفاعی صنعت میں ترکی کے غیر ممالک انحصار کو کم کرتے ہوئے 20% تک کر دیا ہے۔ صدر ایردوان نے کہا کہ جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو ترکی دفاعی صنعت کے شعبے میں 80% غیر ممالک پر انحصار کرتا تھا۔ ہم نے گزشتہ 21 سالوں میں ایسی رکاوٹوں کا سامنا کیا ہے جن کا شاید دنیا کہ کسی اور ملک کو سامنا نہیں کرنا پڑا۔
ہمیں ڈرون اور جدید اسلحہ دینے ہی سے انکار کر دیا گیا تھا. ہمیں دوہرے معیار، ناانصافی اور بے وفائی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری اور نہ ہی اپنے عزم سے پیچھے ہٹے ہیں. دنیا کے اس برتاؤ نے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. ہم نے اپنی دفاعی صنعت میں غیر ملکی انحصار کو صرف 20% تک مخصوص کر دیا ہے. ڈرون ٹیکنالوجی میں ہمیں جو مقام حاصل ہوا ہے اسے دنیا نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اب ہم بغیر پائلٹ کے طیارے کی ذیل علموں کو تیار کرتے ہوئے اس شعبے میں نیا باب رقم کر رہے ہیں. امسال دفاعی صنعت سے $6 بلین کی آمدنی کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. صدر ایردوان نے کہا کہ ہم نے اپنے دفاعی شعبے کے تمام پہلوؤں کے دروازے پوری دنیا کے لیے کھول دیے ہیں. 2002 میں دفاعی صنعت کے شعبے میں صرف 57 کمپنیاں کام کر رہی تھی، جبکہ آج ان کی تعداد بڑھ کر 2500 تک ہو چکی ہے. 2023 کی پہلی شش ماہی میں دفاعی صنعت میں ہماری برآمدات $2 ارب سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس سال کے اواخر تک برآمدات کا ہدف $6 ارب مقرر کیا گیا ہے. صدر ایردوان کا TCG انادولو اور نئے جنگی جہاز خان سے متعلق بیان. صدر ایردوان نے کہا کہ TCG انادولو کے تیار کرنے کے بعد اب ہم مزید ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں. ہم دنیا کے ان 10 ممالک میں سے ایک ہیں جو اپنا جنگی جہاز خود تیار کرتے ہیں. ہم صرف اپنے جہازوں کو ڈیزائن اور تیار ہی نہیں بلکہ ہم بحری جہازوں پر استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے نظام سے لے کر ریڈار اور الیکٹرونک جنگ تک بہت سی ٹیکنالوجیز بھی تیار کر رہے ہیں. ہم مسلح بغیر پائلٹ کے سمندری، ہوائی اور زمینی گاڑیوں میں نئی مصنوعات کے ساتھ اپنی صلاحیت کو مسلسل مضبوط کر رہے ہیں. ہم نے ابھی ہی سے آرڈر لینا بھی شروع کر دیے ہیں. ہم دفاعی صنعت میں مکمل خود مختار ہونے تک کام کرتے رہیں گے. ترکی دفاعی صنعت میں تعاون سے متعلق اپنا ماڈل تیار کر چکا ہے. دفاعی صنعت میں ترکی کی کامیابی دنیا کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے. ہم ترکی کی کامیابیوں کو اپنے دوست اور برادر ممالک کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں. ناظرین، کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.